السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی بات، حدیث کی عزت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرماتے تھے یا جو کام کرتے تھے ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کر کے ہر شخص اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ حدیثوں کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جب کسی سے کوئی حدیث سنتے یا خود لوگوں کو حدیث سناتے تو دنیا کے کسی اور کام کی طرف دھیان نہیں کرتے تھے۔ ہمارے انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ہر روز مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ آپ حدیث کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب حدیث سنانی ہو تو وضو کرتے اور خوشبو لگا کر نہایت ادب سے بیٹھتے، اور جب تک حدیث کا سبق پڑھانے میں مشغول رہتے نہ پہلو بدلتے اور نہ دوسری کوئی بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا کہ دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حدیث کا علم حاصل کرتے۔ ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے کہ ایک بچھو ان کے کپڑے میں گھس گیا اور اس نے ان کی کمر میں ڈنک مارا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی اور شاگردوں کو سبق پڑھاتے رہے۔ بچھو نے بار بار ڈنک مارا اور تکلیف کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن وہ حدیث کا سبق پڑھانے میں برابر مشغول رہے، نہ ذرا حرکت کی اور نہ دوسری کوئی بات کی۔ جب سبق ختم ہوا تو ایک شاگرد سے فرمایا، بھائی ذرا میرا کرتا اٹھا کر دیکھو کہ اس میں کوئی چیز گھس آئی ہے۔ اس نے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ ایک زہریلا بچھو ہے جس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پر کئی جگہ ڈنک مارا ہے۔ بچھو کو اسی وقت کرتے سے باہر نکال کر مار دیا گیا، لیکن سارے شاگرد بہت حیران ہوئے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو سبق درد اور تکلیف کی حالت میں کس طرح پڑھاتے رہے۔ انہوں نے کہا، حضرت آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم بچھو کو مار دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حدیث کی عزت کے خیال سے اپنی تکلیف کا حال تم کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اگر ایسا کرتا تو سبق بیچ میں روکنا پڑتا، اس سے ایک تو تمہارا حرج ہوتا اور دوسری حدیث کی عزت میں بھی فرق آتا، جبکہ میں اس کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ اللہ حافظ۔